باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک نبی کی کتاب اس کا 5 باب اور دوسرا ملوک نبی کی کتاب اس کا 4 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پیچھے چلا اور جہیزی ان دونوں سے آگے گیا اور لڑکے پر عصا رکھا، مگر نہ کوئی آواز ہوئی اور نہ حرکت۔ تب وہ پھرا اور اسے ملا اور اس سے کہا کہ لڑکا نہ جاگا۔ 4 باب کی 31 آیت۔ مقدس اگسٹین کا خیال ہے کہ کلیسا کے اس معجزے میں ایک بھاری راز ہے۔ وہ عصا جو اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ بھیجا موسیٰ کے عصا یا پرانی شریعت کی علامت ہے، جو گناہوں میں مردہ آدم ذات کو زندہ کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ اس لیے ضرور ہوا کہ مسیح خود آئے اور انسانی ذات اختیار کر کے ہمارے گوشت کا گوشت بنے تاکہ ہمیں زندہ کرے۔ اس امر میں عیسیٰ مسیح کا نشان تھا، کیونکہ یہ ضرور ہوا کہ وہ خود جا کر مردہ لڑکے کو زندہ کر کے اس کی ماں کے حوالے کرے۔ یہ یہاں بھید کے طور پر کلیسیا کی علامت ہے۔ اور 4 باب کی 39 آیت میں لکھا ہے، اور ایک شخص کھیت میں گیا کہ کچھ سبزی کاٹ لائے، تو اسے جنگل میں انگور کی طرح کی کچھ چیز ملی، تو اس میں سے اس نے کپڑا بھر کے انجیر توڑے اور انہیں لایا اور انہیں کاٹ کر ترکاری کی دیگ میں ڈالا، کیونکہ انہوں نے نہ جانا کہ وہ کیا چیز ہے۔ 4 باب کی 39 آیت۔ انجیر توڑے یعنی اندرین، جو نہایت کڑوا پھل ہے، اور اس لیے اسے زمین کی پت کہتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو خراش کن زہر ہے۔ اور 4 باب کی 42 آیت میں لکھا ہے، اور ایک آدمی شلیشا سے آیا اور جوں کے پہلے پھلوں کی 20 روٹیاں اور اناج کی بھری ہوئی بالیاں اپنے تھیلے میں مرد خدا کے سامنے لایا، اور وہ بولا، لوگوں کو دے کہ کھائیں۔ 4 باب کی 42 تا 44 آیت۔ یہ معجزہ اس معجزہ کی علامت ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے روٹی کو بڑھایا۔ اس وقت رسولوں نے بھی جہیزی کی طرح عذر کیا تھا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 9 آیت۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 14 باب 20 آیت 15 باب 37 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا ملوک کی کتاب اس کا 5 باب۔ نعمان کوڑی۔ اور نعمان ارام کے بادشاہ کے لشکر کا سپہ سالار اپنے آقا کے نزدیک بڑا آدمی اور اس کے سامنے عزت دار تھا، کیونکہ اس کے وسیلے سے خداوند نے ارام کو رہائی دی تھی، اور وہ بڑا بہادر دلیر آدمی تھا، مگر اسے کوڑ تھا، اور ارامی گروہ نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر لائے تھے، تو وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک روز اس نے اپنی آقانی سے کہا، کاش کہ میرا آقا اس نبی کے سامنے ہوتا جو سامرا میں ہے، کیونکہ وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ تب اس نے جا کر اپنے مالک سے بات کی اور کہا
کہ وہ چھوٹی لڑکی جو اسرائیل کے ملک کی ہے یوں کہتی ہے۔ تو ارام کے بادشاہ نے اس سے کہا تو جا اور میں اسرائیل کے بادشاہ کو خط بھیجتا ہوں۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا اور اس نے اپنے ساتھ 20 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور کپڑوں کے 10 جوڑے لیے، اور وہ شاہ اسرائیل کے پاس خط لایا جس میں لکھا تھا کہ جب میرا یہ خط تجھے پہنچے تو تجھے معلوم ہو کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اسے اس کے کوڑ سے شفا دے۔ جب اسرائیل کے بادشاہ نے خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں کہ اس نے اسے میرے پاس بھیجا کہ میں اس آدمی کو اس کے کوڑ سے شفا دوں؟ سو تم جانو اور دیکھو کہ وہ میرے خلاف ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو اس نے بادشاہ کو کہلوا بھیجا، تو اس نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اسے میرے پاس آنے دے تاکہ وہ جانے کہ اسرائیل میں در حقیقت ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور گاڑیوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے اس کے پاس کاسد بھیج کر کہا کہ جا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ کر تو تیرا گوشت بحال ہو جائے گا اور پاک ہوگا۔ اور نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہا، میں خیال کرتا تھا کہ وہ نکل کر باہر آئے گا اور کھڑا ہوگا اور خداوند اپنے خدا کا نام لے گا اور اپنا ہاتھ اس جگہ پر پھیرے گا اور کوڑ کو اچھا کرے گا۔ کیا دمشق کے دریا امبانا اور فرفر اسرائیل کی تمام ندیوں سے اچھے نہیں؟ کیا میں ان میں غسل نہ کروں اور پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ اور وہ واپس ہو کر روانہ ہوا اور غصے میں تھا۔ تب اس کے خادم اس کے سامنے آئے اور اس سے خطاب کر کے کہا، اے باپ، اگر نبی تجھے کسی بڑے کام کا حکم دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ تو کتنا زیادہ یہ اس نے تجھے کہا کہ غسل کر اور پاک صاف ہو جا۔ تب وہ چلا گیا اور اردن میں 7 دفعہ غوطہ مارا جس طرح کے مرد خدا نے کہا تھا، تو اس کا گوشت چھوٹے لڑکے کے گوشت کی طرح بحال ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور وہ مرد خدا کے پاس ماں اپنے سب ہمراہیوں کے واپس آیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، دیکھ، میں نے جان لیا کہ ساری دنیا میں کوئی خدا نہیں مگر اسرائیل میں، اور اب اپنے خادم کا تحفہ قبول کر۔ اس نے کہا، زندہ خداوند کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں کہ میں کچھ نہ لوں گا۔ تو اس نے لینے کے لیے اصرار کیا مگر وہ انکاری رہا۔ تب نعمان نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، اجازت دے کہ تیرا خادم یہاں سے 2 خچروں کا بوجھ مٹی لے جائے، کیونکہ تیرا خادم آگے کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کسی معبود کو سوائے خداوند کے نہ گزارن گا۔ مگر ایک بات سے خداوند تیرے خادم کو معذر رکھے کہ جس وقت میرا آقا رمون کے مندر میں سجدہ کرنے کے لیے جائے اور وہ میرے ہاتھ پر سہارا لے اور میں رمون کے مندر میں جھکوں، سو جب میں رمون کے مندر میں جھکوں خداوند تیرے خادم کو اس امر میں معذر رکھے۔ تو الیشا نے اس سے کہا، سلامتی سے جا، اور وہ رخصت ہو کر
थोड़ी ही दूर गया था कि मर्द खुदा अलीशा के नौकर जहेजी ने कहा कि मेरे आका ने नुमान के हाथ से जो कुछ वो लाया था लेने से इनकार किया। जिंदा खुदावंद की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और उससे कुछ न कुछ लूँगा। और जहेजी नुमान के पीछे रवाना हुआ। नुमान ने उसे अपने पीछे दौड़ते देखा तो वो उसके इस्तकबाल को गाड़ी से उतर पड़ा और कहा, क्या सब खैरियत है? उसने कहा, खैरियत है। उसने कहा, खैर है, मगर मेरे आका ने मुझे तेरे पास भेजकर कहा कि इसी घड़ी मेरे पास कोहे अफरीम से अंबियाजादों में से 2 जवान आए हैं, सो उनके लिए 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े दे दे। नुमान ने कहा, मुझ पर मेहरबानी कर और 2 कंतार ले, और उस पर इसरार किया। और उसने चांदी के 2 कंतार 2 थैलों में और 2 जोड़े कपड़ों के अपने नौकरों पर धरे, तो वो उठाकर उसके आगे आगे चले। जब वो टीले तक आए तो उसने उनके हाथों से उन्हें ले लिया और घर में रखा और आदमियों को रुखसत किया। सो वो चले गए। फिर वो अंदर आया और अपने आका के सामने खड़ा हुआ तो उससे अलीशा ने कहा, ऐ जहेजी, तू कहाँ से आया है? उसने कहा, तेरा खादम कहीं नहीं गया। तो उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल वहाँ ना था जिस वक़्त वो आदमी अपनी गाड़ी से तेरे मिलने को फिरा? क्या ये वक़्त चांदी लेने और कपड़े और सतून और ताकिस्तान और भेड़े और बैल और गुलाम और लौंडियाँ लेने का है? सो नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को अबद तक लगे। तब वो उसके सामने से बाहर निकल गया और वो बर्फ की मानंद अबरस हो गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। दूसरा मलूक नबी की किताब उसका 5 बाब की 14 आयत में लिखा है, और उर्दन में 7 दफ़ा गोता मार जिस तरह के मर्द खुदा ने कहा था, तो उसका गोश्त छोटे लड़के के गोश्त की तरह बहाल हो गया और वो पाक साफ हो गया। 5 बाब की 14। नुमान का गुस्ल बपतिस्मा के साक्रामेंट की अलामत है, जिसके ज़रिया इंसान के तमाम गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाती है और सच्चे खुदा की पहचान और इकरार का फजल मिलता है। इसलिए बपतिस्मा नूर का साक्रामेंट कहलाया। इब्रानियों 6 बाब 4 आयत और 5 बाब की 19 आयत में लिखा है, तो अलीशा ने उससे कहा, सलामती से जा। और वो रुखसत होकर थोड़ी ही दूर गया था कि मर्द खुदा अलीशा के नौकर जहेजी ने कहा, 5 बाब की 19, सलामती से जा। उस वक़्त नबी ने बुत परस्ती की इबादत के साथ ज़ाहिर मुआफ़क़ की इजाज़त ना दी, मगर उसके आका की इस खिदमत की जो उस पर फ़र्ज थी, क्योंकि वो सब आम मौक़ों पर उसके बाजू पर सहारा लेता था। उसका झुकना जिस वक़्त कि उसका आका झुकता था, बुत को सजदा करने के लिए ना था, और ना हाज़रीन ऐसा समझते थे, क्योंकि वो सच्चे और जिंदा खुदा की इबादत करने का अलानिया तौर पर इकरार करता था। इसलिए जिस वक़्त उसका आका झुकता था, उसका झुकना ज़रूरी और खिदमत गुजारी का इज़हार था। और 5 बाब की 27 आयत में लिखा है,
सो नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को अबद तक लगे। तब वो उसके सामने से बाहर निकल गया और वो बर्फ की मानंद अब्रस हो गया। 5 बाप की 27। खुदावंद यीशु मसीह नासरत के इबादत खाना में नुमान के इलाज का जिक्र ये जाहिर करने के लिए करता है कि खुदा अपनी आज़ाद मर्जी से यहूदियों और गैर कौमों को अपनी बख्शिश अता करता है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4 बाब 27 आयत में लिखा है। आमीन।